تو جی نئی سپرمین فلم جو آئی ہے 11 جولائی کو، باکس آفس پہ تو خیر کامیاب ہے ہی، تقریباً $314.5 ملین کما چکی ہے، اور ناقدین بھی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بحث چھڑ گئی ہے۔ کیا یہ فلم انجانے میں اسرائیل غزہ تنازع پہ کوئی تبصرہ کر گئی ہے؟ آج ہم اسی پہ بات کریں گے، مختلف چیزیں دیکھیں گے، خبریں، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، تجزیے، اور خود ڈائریکٹر جیمز گن کیا کہتے ہیں۔ مقصد بس یہ ہے کہ اس پیچیدہ صورتحال کو سمجھا جائے کہ بھئی فلم کیا ہے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اور بنانے والے کا ارادہ کیا تھا۔ جی بالکل۔ فلم کی کہانی کا جو مین پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سپرمین ایک طاقتور ملک بوراویا کو روکتا ہے۔ یہ ملک بوراویا، اسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے، اور وہ اپنے کمزور پڑوسی ملک جرہان پور پر حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ بوراویا کو دکھایا گیا ہے جیسے کوئی مشرقی یورپی یا سلاوک ملک ہو، ان کے لیڈر روسی بولتے ہیں۔ دوسری طرف ہے جرہان پور، وہ ایک یوں سمجھیں کم ترقی یافتہ ملک ہے، آبادی زیادہ تر گہرے رنگ کی جلد والی ہے، اور انہیں مظلوم دکھایا گیا ہے۔ وہ بیچارے پتھروں اور بنیادی ہتھیاروں سے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور کردار ہے لیکس لوتھر کا، نکولس ہولٹ نے کیا ہے۔ وہ ایک ارب پتی ہے، کچھ ایلون مسک جیسا، اور وہ بوراویا کی مدد کر رہا ہے تاکہ جرہان پور کے وسائل اور زمین پہ قبضہ کر سکے۔ تو یہی بنیادی سیٹ اپ ہے جس سے یہ ساری بحث شروع ہوئی ہے۔ اچھا، تو مطلب دیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد نے خاص طور پہ آن لائن اسی سیٹ اپ میں موجودہ حالات کا عکس دیکھ لیا۔ یعنی بوراویا کو اسرائیل اور جرہان پور کو فلسطین یا غزہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ خیال آیا کہاں سے؟ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہے فلم کے کچھ سینز، جیسے وہ منظر جہاں بوراوین پورے فوجی ساز و سامان میں نہتھے جرہان پوری شہریوں کا سامنا کر رہے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان سینز میں غزہ کی جھلک نظر آئی، خاص طور پہ وہ جو 2018-19 کے بارڈر پر مظاہرے ہوئے تھے، یا شہری علاقوں میں فوجی ایکشن، اس طرح کی چیزیں۔ ایک سین خاص طور پہ ڈسکس ہوا جس میں ایک بچہ ہے، ڈرا ہوا، فوجی کے سامنے بالکل بے بس کھڑا ہے۔ دوسرا پہلو ہے فلم کے تھیمز، یعنی طاقتور کا کمزور پر ظلم، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان سے ہمدردی، اور تارکین وطن کی حمایت بھی۔ سپرمین خود ایک تارک وطن ہے نا، اور اس فلم میں ایک مالک علی نام کا فلافل بیچنے والا کردار بھی ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسرائیل مخالف ہے، فلسطین نواز ہے، کچھ نے تو صہیونیت مخالف تک کہہ دیا۔ حسن پائکر اور کرسٹل بال جیسے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا، جس سے پھر بائیکاٹ کی کالز بھی آئیں، اور کچھ نے کہا یہ تو ایک بڑا کلچرل موومنٹ ہے۔ بلکہ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ سپرمین کے جو اصل یہودی تخلیق کار تھے، ان کی میراث کی توہین ہے۔ کافی شدید رد عمل ہے، لیکن کہانی میں ایک ٹوسٹ یہ ہے کہ فلم کے ڈائریکٹر جیمز گن وہ خود اس بات کو بالکل نہیں مان رہے۔ جی ہاں، جیمز گن کا موقف بڑا کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلم کا اسکرین پلے اکتوبر 7، 2023 کے واقعات سے بہت پہلے لکھا جا چکا تھا۔ کام تو 2022 میں شروع ہو گیا تھا۔ ان کا زور اس بات پر ہے کہ کہانی یونیورسل تھیمز پر ہے: مہربانی، اخلاقیات، کمزور کی طاقتور کے خلاف جدوجہد، یعنی وہ جو کلاسک ڈیوڈ بمقابلہ گولایت والی بات ہوتی ہے۔ گن کے مطابق یہ تنازع بالکل فرضی ہے۔ بوراویا کو جان بوجھ کر مشرق یورپی یا روسی شناخت دی گئی تاکہ مشرق وسطی سے کسی قسم کی مماثلت کا شائبہ بھی نہ ہو۔ ڈائریکٹرز اکثر بچنا چاہتے ہیں ایسی مخصوص سیاسی تشریحات سے۔ تو ایک طرف ڈائریکٹر صاف انکار کر رہے ہیں، دوسری طرف دیکھنے والے اتنی مضبوطی سے یہ مطلب نکال رہے ہیں۔ یہ تضاد خود بڑا دلچسپ ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ فلم کے ریلیز ہونے کا وقت، یعنی یہ جو موجودہ غزہ بحران چل رہا ہے، اس نے ان تشریحات کو غیر ارادی طور پر ہوا دے دی ہو؟ یقیناً ٹائمنگ کا کردار تو لگتا ہے اہم ہے۔ کچھ ناقدین اسے ہالی ووڈ کی کیا کہتے ہیں، عمومی غیر واضحیت بھی کہتے ہیں، کہ فلمیں جان بوجھ کر ایسی بنائی جاتی ہیں کہ کئی مطلب نکل سکیں۔ ایک تنقید یہ بھی ہے کہ جرہان پوری کرداروں کو بس بیچارے مظلوم دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف کچھ قدامت پسند حلقے ہیں، انہوں نے فلم کو ووک کہہ دیا ہے۔
وہ اچھا جی، مطلب ان کے خیال میں یہ سماجی انصاف کے مسئلوں پر زیادہ ہی زور دے رہی ہے اور امریکی فارن پالیسی یا ملٹریزم پر تنقید کر رہی ہے۔ تو یہ لیبل اس معاملے کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اور اس ساری بحث کے بیچ میں ایک اور تھوڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیل میں فلم کا رسپانس ملا جلا رہا ہے۔ مطلب مکمل بائیکاٹ وغیرہ نہیں ہوا، بلکہ سننے میں آیا کہ کچھ سنیماؤں میں فلم ختم ہونے پر تالیاں بھی بجی ہیں۔ تو خلاصہ میرا مطلب ہے لب لباب یہ ہے کہ ایک کامیاب بلاک بسٹر فلم جو شاید بنائی گئی تھی یونیورسل تھیمز پر، وہ اپنے ریلیز کے وقت اور دیکھنے والوں کی حساسیت کی وجہ سے ایک شدید سیاسی بحث کا مرکز بن گئی ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا، بلکہ یہ کہ اب اس کے معنی کیا لیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر کا ارادہ جو بھی تھا، ناظرین کی یہ تشریحات وہ اب اس فلم کے کلچرل امپیکٹ کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر چھوڑ جاتا ہے نا؟ کہ جب آرٹ کا کوئی کام موجودہ عالمی واقعات اور لوگوں کے گہرے جذبات سے اس طرح جڑ جائے تو پھر بنانے والے کے اصل ارادے کی اہمیت کتنی رہ جاتی ہے بمقابلہ اس کے جو دیکھنے والے اس میں دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔